رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم و مکرم شیخ المشائخ پیر طریقت اور دارالعلوم اسلامیہ عالمیہ ماکلی والا کی سرپرست حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح مہمان خصوصی حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بھی قریب و بعید کے اداروں سے آنے والے محترم حضرات، شیخ الحدیث حضرات، علماء کرام، طلبہ عزیز اور دور سے آنے والے ہمارے ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی. وارثین انبیاء کرام علیہ السلام کو امت کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے. لیتفقہوا فی الدین کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ کی آیت پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اس تشریف آوری کو قبول فرمائیں، ہمارے لیے اس کو ذخیر آخرت بنائیں. حضرات علماء کرام اور طلبہ عزیز سے آپ حضرات کی محبت اور تعلق یہ آج کے اس الحاد اور لادینیت کے ماحول میں دانشوروں اور دین کے دشمنوں کی طرف سے دین اور شریعت اور حاملین شریعت کے متعلق جو غلط فہمیاں اور قسم قسم کے اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں، ایسے ماحول میں امت مسلمہ کا حضرات علماء کرام اکابرین ملت کے ساتھ وابستہ ہونا یہ یقیناً آپ حضرات کے ایمان، عقیدت اور شریعت مطہرہ سے آپ کی محبت، وابستگی اور عشق اور تعلق کے اوپر دلالت کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے اور بیٹھنے کو اور اس قسم کی جو ہماری مجالس ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آپ حضرات نے سفر کی زحمتیں، تکلیفیں برداشت کی اور اس گرمی کے موسم میں بھی دور و دراز سے آپ تشریف لائے. خاص کر کے ہمارے اس ادارے کے سرپرست اور شیخ المشائخ حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ، چین و سکون اور امن و عافیت کے ساتھ ہر قسم کی ظاہری اور ہر قسم کی باطنی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائے اور امت پر آپ کے سائے کو دائم حیات اللہ تبارک تعالیٰ ساری اور جاری فرمائے. آپ کا صبح گجرات میں تشریف لانا اور امت کے ایک بہت بڑے طبقے کا آپ کے ساتھ دینی نسبت سے وابستہ ہو، جس میں ایک بہت بڑی تعداد حضرات علماء کرام اور مشائخین کی ہے، یہ سب حضرت دامت برکاتہم العالیہ سے وابستہ ہو کر عشق معاملہ، تعلق معاملہ، معرفت الہیہ اور عشق ضرور کی ان کیفیات کو حاصل کرنے ہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس کے لیے ابھی آپ نے طلبہ عزیز سے حضرت مظلوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنے. اللہ پاک کی محبت ہی کی بنیاد. اس لیے ہم اس مبارک موقع پر آپ کی تشریف آوری پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھی گناہوں، خصوصیات اور صفات سے نوازا ہے. آپ کی بھی تشریف آوری اس ادارے کے لیے ہر وقت سعادت مندی کی دلیل ہے. آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا گجرات ہی نہیں، پوری دنیا میں شیخ الاسلام تھے، وہ پوری دنیا میں ان کا فیض عام اور عام تھا. اور خاص کر کے ہمارے اس بروز ضلع کے لیے حضرت بدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعائیں جو دارالعلوم بروز اور کنتھاریا کی بنیاد کے موقع پر آپ نے خط میں تحریر فرمایا کہ اگر میری ضرورت ہوئی تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور پھر حضرت کی تشریف آوری ہمارے علاقے میں ہوئی، جن جن دیہاتوں سے حضرت کا گزرنا ہوا، جہاں حضرت کی مواعظ عالیہ
سے امت نے استفادہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دیہاتوں اور علاقوں سے شرک اور بدعات کو گھیر دیا، اور سنتیں، اور آج جو اتنا بڑا مجمع اور دیگر مدارس اسلامیہ میں تشریف لانے والے جو حضرات ہیں، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائے سحرگاہی کے اثرات۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے اس سفر کو بھی قبول فرمائے، اور ہم نے حضرت سے استفادہ کیا اور بار بار ہمیں استفادے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کی اس مجلس میں ہمارے ان طلبہ عزیز سے جنہوں نے تخصص فی الحدیث کیا، تخصص فی الافتاء کیا اور دور حدیث کی تکمیل کی، آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آیت کریمہ کا تعلق تو حضرات صحابہ کرام کی جہاد سے ہے، لیکن انہی سے مناسبت کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں اس علمی دنیا سے وابستہ کی۔ 9 سال 11 سال تک ہم نے کتاب و سنت، افتاء اور تخصص فی الحدیث میں گزارے۔ یہ ہمارے 10-11 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہم نے یہ علم حاصل کیا۔ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، پہلے دن مدرسے میں داخل ہوئے تھے اور آج 11 سال 12 سال کے بعد ہم دارالعلوم سے فارغ ہوئے ہیں۔ یہ فراغت علمی نہیں ہے، ایک مخصوص قسم کی اصطلاحات ہے جس کی بنیاد پر اس کو فراغت اور دستار فضیلت کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں جس کو فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے آیت میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ پاک نے آپ کو حکمت سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد کے مقاصد کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وابستہ کیا ہے، اور یہ جو قدری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، احادیث اولیہ اور اس طریقے سے حدیث شریف کی نسبت سے آپ کے سروں پر جو لگائی گئی ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، الحاد اور لادینیت اور مستقل نئے فتنے جو آ رہے ہیں، حضرت مفتی سلمان صاحب دعوت برکاتہم نے ہمارے سامنے جو شکیلیت کا فتنہ اور قادیانیت کے فتنے اور نہ معلوم ہر صبح ہوتی ہے اور کوئی نیا فتنہ جنم لیتا ہے، ایسے موقع پر آپ علماء کرام کی ذمہ داری ہے آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور امت کی اصلاح اور امت کی تربیت کے لیے اس ماحول میں اشد ضرورت ہے کہ آپ امت کے ساتھ وابستہ ہو۔ 3 گھنٹے اگر مکتب میں آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کو آپ 3 گھنٹوں تک محدود نہ رکھیں، اس کے بعد باقی جو 21 گھنٹے آپ کے پاس ہے اس کے اندر آپ اپنی ضروریات سے فراغت کے علاوہ امت میں بڑے بوڑھے ہیں ان کو بھی دین سکھلا سکتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اسکول اور کالج جانے والے طلبا ہیں، آپ اپنا وقت ان کے لیے فارغ کیجیے۔ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھیے، اور اس طریقے سے آپ امت کے لیے جو چراغ کرنے والے ہیں، چراغ جلتا ہے اور جلتے ہوئے ہی وہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے، اس لیے آپ کو جلتے جلتے ہی اس امت کو روشنی دینا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علمی بھی آپ کو ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت فکری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن، غم، فکر اور سوچ میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درون اندر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزیز ان کا عزیز النظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات تھی، ان کیفیات کے لیے آپ وارث ہو رہے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ جو شفقت فرمائی اور اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین کس طریقے سے پہنچایا، ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جن کے مطابق کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ میری وراثت کے حامل ہوئے تھے، مہمان رسول بنے تھے، تو پھر اس کے بعد اس مہمانی کے بعد امت میں جا کر تم نے کیا کیا۔ اس لیے میں اپنے عزیز طلبا سے گزارش کروں گا، تخصص فی الحدیث اور افتاء کے طلبا سے خصوصی گزارش کروں گا کہ 1 سال کا نصاب آپ کے لیے کافی نہیں، آپ کو مزید غور و فکر کرنا ہے اور فقہ و فتاوی میں
آپ سے پہلے کے جو مفتی حضرات ہیں ان کی خدمت میں پہنچنا ہے. دنیا میں ڈاکٹری کا فن بھی ایک دم سے حاصل نہیں ہوتا ہے، نہیں کسی نئے تعلیم ہونے والے انجینئر کو جلدی سے لوگ اپنا کام نہیں سونپتے، مسلسل تجربے کے بعد ہی ہوتا ہے. جب دنیا کی یہ چیزیں بغیر تجربے کے لوگ اپنا کام نہیں سونپتے ہیں تو افتاء کا منصب انتہائی نازک ہے. تخصص حدیث اور تخریج حدیث کا منصب اتنا آسان نہیں ہے. محدثین کی رات دن کی محنتیں اس کے پیچھے لگی ہے. جب وہ تاریخ اور اسماء رجال میں حضرات نے جو محنتیں کی، آپ کو ان محنتوں کو دیکھنا ہے. اور امت میں جو احادیث موضوع قسم کی آ رہی ہے ان کا سد باب، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ احادیث مبارکہ کی چھلنی میں آپ صحیح احادیث کو بھی اپنی قانونی اور اصولی ضابطگی میں رکھے. اس کے ساتھ محدثین کے اور بھی بہت سارے اصول ہے. تلقی بالقبول مستقل ایک اصطلاح ہے. لوگوں کے درمیان جو روایت رائج ہوتی ہے اکابر مشائخ کے یہاں، اس روایت کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اس لیے محض ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں آپ جلدی فیصلہ نہ کریں. متقدمین علماء ان حضرات نے حدیث کے مطابق کیا رویہ اپنایا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کئی شرطیں ملحوظ رکھی، تو الادب المفرد میں وہ چیزیں ملحوظ نہیں ہے. احکام اور فضائل اعمال کے درمیان آپ نے فرق کیا. اس لیے میں اپنے متقدمین کے حدیث سے عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں احتیاط برتی جائے. متقدمین محدثین کا لحاظ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ اگر اس میں لگے رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب فرمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو سب معاملے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین.